سینئر دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، اسرائیل کی ہر دھرمی جنگی جنون پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ہی ایرانین سفیر سے ملاقات کر کے آیا اور اس کے اندر تعزیت کرنے گیا تھا، اور یہ بات وہاں واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ اس بار بدلہ لیں گے، اور انہوں نے اس سے پہلے سرخ جھنڈا جو کہ جنگ کا نشان ہوتا ہے وہ لہرا دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کے بعد بھی انہوں نے سرخ جھنڈا لہرایا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 330 راکٹ جو تھے وہ بیلسٹک میسائل وہ داغے تھے۔ اس بار جو ہے وہ تقریباً سینکڑوں جو میسائل ہیں وہ داغے گئے ہیں، عرب میڈیا کے مطابق تقریباً 400، اور اسرائیل جو کہہ رہا ہے وہ 102۔ اسرائیل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ زیادہ نمبر بتائے گا تو اس سے سراسیمگی پیدا ہوگی، اس کی عوام کے اندر جو ہے مشکلات پیدا ہوں گی۔ بڑا واضح نظر آ رہا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے کہ جو راکٹس ہیں وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ جو ان کا آئرن ڈوم کا جو ڈھکوسلا ہے اس کو پار کر کے جو ہے وہ تل ابیب کے اوپر جو ہے اس ٹائم پہ آگ برسا رہے ہیں، اور یہ ہونا تھا کیونکہ یہ انف از انف ہو گیا۔ اور بڑا واضح نتنیاہو نے جس انداز کے اندر ایک درندہ صفت انسان اور ایک دہشت گرد کھڑا ہو کے یونائٹڈ نیشن جیسے فورم میں ایک ایسے وقت میں جب اس کے اوپر باقاعدہ عالمی عدالت کے اندر جو ہے مقدمہ قائم تھا اور اس کو سزا ہو چکی تھی، اس کو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کر کے جو ہے وہ کیا تصدیق کی گئی انسانیت کی، اور کیا ہوا، اور امریکہ جو ہے اچانک بائیڈن صاحب نے جو ہے وہ اپنی ہنگامی جو ہے وہ میٹنگ کال کر لی ہے نیشنل سیکیورٹی کی۔ یہ ہنگامی میٹنگ ان کو غزہ پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ یہ ہنگامی میٹنگ ان کو جو ہے فلسطین کے اوپر کیوں نہیں یاد آئی؟ افغانستان پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ روہنگیا پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ سیریا پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ یمن پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ لیبیا پہ کیوں نہیں یاد آئی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر بات ابھی لبنان پہ کیوں نہیں یاد آئی، جہاں انسانیت کی تضحیق ہو رہی ہے، جہاں پیجر کے ذریعے، واکی ٹاکی کے ذریعے، سولر سسٹم کے ذریعے جو ہے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، معصوم شہریوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، درندگی کی جا رہی ہے، ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اسرائیل کی عروج کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ خطے کے اندر جنگ پھیل جائے گی۔ میں پہلے بھی بول نیوز کے ساتھ یہ ماضی میں جب 7 اکتوبر 2023 کو حملہ ہوا تھا حماس کی جانب سے تو میں یہ بات کر چکا تھا۔ اب حماس کو جو ہے وہ دیکھیں نا، یہ 2 ریاستی حل کی بات تو ختم ہو گئی نا، جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ میں اس کا سب سے بڑا جو ہے مخالف تھا کہ 2 ریاستی حل کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کل کو کوئی کہے کہ جی کشمیر کے حوالے سے 2 ریاستی حل تلاش کر لیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو یہ ناجائز ریاست ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا اس کے اوپر بیان موجود ہے، ان کی سوچ اور فکر ہمارے سامنے ہے۔ 2 ریاستی حل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی زمین کے اوپر اور آ کے کہہ دیا کہ یہ 2 ریاستی حل، وہ جو ڈیل آف دا سینچری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لگ رہا یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے جانے سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر ایران کی طرف داغے گئے میسائل یا ایران کی طرف ہوا، کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھا کہ لبنان کے کچھ حصوں کے اندر جو ہے باقاعدہ جو فوجی آپریشن اسرائیل کی جانب سے، جہاں بوٹس آن گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے جو زمینی فوج تھی اس کے دستے وہاں بھیجے، تو یہ تو بڑھ رہی تھی، معاملات یہ ختم نہیں ہو رہے، اور لبنان ایک آزاد ملک ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ آپ نے زبردستی محکوم بنایا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عالم اسلام کہاں ہے، باقی دنیا کہاں ہے، وہ کیوں سو رہی ہے، غفلت میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے اس ٹائم پہ کہاں مر گیا ہے کم بخت؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، انسانیت کا قتل عام ہو گیا، 1 سال ہو گیا غضب خدا کا، اس ٹائم پہ 50,000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا، بچے بوڑھے عورتوں کو جو ہے معذور کر دیا گیا، لوگوں کو نقل مکانی کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ دنیا کہاں کھڑی ہے؟ دنیا تو نظر ہی نہیں آ رہی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بتائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس خبر سے، کیا ایران نے باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز کر دیا ہے؟ یہ جنگ کتنی طویل ہونے والی ہے اور اس کی لپیٹ میں اور کون سے دیگر ممالک بھی آ سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے یہ نہیں، یہ ایک رد عمل تھا جو آنا تھا، لیکن جو جنگ اگر آپ کہیں کہ کوئی جنگ کا آغاز کر دیا، جنگ تو جاری ہے، لیکن نا وہ حالت جنگ میں ہیں۔ روزانہ ان کے جو ابھی کرکی صاحب جو ہے ان کی وہاں شہادت ہوئی، اور اسی طریقے سے قاسم سلیمانی صاحب پہلے گئے، اس کے بعد دیگر لوگ گئے، ان کا عراق میں جو سفارت خانہ تھا اس کے اوپر ڈرون کا حملہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ تو یہ تو جنگ ہے، آلریڈی جنگ تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ
क्या अब ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा? अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो तो महफूज नहीं रहेगी, और फिर ये जो यूएई का जितना इलाका है ये इंतहाई मुश्किल का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें भी इजाफा हो सकता है, तेल की तरसील में जो है मुश्किलात आ सकती हैं, तेल की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा जो है वो भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये तो एक रिएक्शन था, देखें बात यह है कि इसको कहते हैं स्टीम आउट करना, आप अपना जो है भड़ास जिसको कहते हैं निकाल लें, लेकिन भड़ास जो है वो निकालने के लिए जरूरी है कि आपने एक गलत काम किया, आपने पहले ईरान पे हमले किए, आपने उनके घर में जाके इस्माइल हानिया को शहीद किया, उसके बाद उनके जो सदर थे इब्राहिम रईसी वो एक पुरसरार हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जो है वो उनको जो है वो जान से जाना पड़ा। तो ये तमाम बातें जो है जाहिर है ये तो एक जानबूझ के इंस्टिगेट करने की, एक ईरान को ये कहा जा रहा था, असल में इसराइल का जो मकसद है वो ये देख रहा है कि उसको सियासी और सिफारती। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इश्तियाल दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, फिर ईरान ने भी अब भड़ास निकाली है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर दिफाई तहज़ीहकार तहरीक नौजवान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।